لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ منہج سلف کیا ہے، تو اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور وہ یہ تھا کہ عمل سے پہلے علم حاصل کیا جائے۔ یہ سلف کا پہلا منہج کیا ہے کہ عمل سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کیا جائے۔ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیلات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلف کا دوسرا منہج کیا ہے۔ سلف کا دوسرا منہج یہ ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے، علماء سے چمٹا رہا جائے، علماء سے قریب ہوں اور علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ یہ ہے سلف کا دوسرا منہج۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف ترک الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرسهم۔ کیا؟ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء سے رجوع ترک کر دینا، علماء سے تعلق نہ رکھنا، علماء سے کٹ جانا، علماء کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین لوگوں کو یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ لوگ علماء کی مجلس میں بیٹھیں، لوگ علماء کی بات کو سنیں، اور لوگ علماء سے چمٹے رہیں، جڑے رہیں۔ سلف صالحین اس کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے۔ سلف کا پہلا منہج کیا تھا اس سے پہلے
کہ عمل سے پہلے علم حاصل کیا جائے، لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ علم حاصل کیسے کیا جائے؟ کیا علم حاصل ڈائریکٹ کتابوں سے کیا جائے؟ کیسے کیا جائے؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کتابوں سے علم حاصل کیا جائے، ڈائریکٹ نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم دین کو علماء سے حاصل کیا جائے، علماء سے، یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے شیخ نے سلف کا دوسرا منہج یہ بیان کیا ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے، علماء سے چمٹا رہا جائے، علماء سے قریب رہا جائے، علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ اس دوسرے منہج میں شیخ نے علماء کے تعلق سے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، 3 باتیں۔ کیا؟ سب سے پہلی بات کہ یہ ہے کہ ایک آدمی خود علماء سے جڑے رہے، علماء سے قریب رہے، علماء سے علم حاصل کرے۔ دوسری بات شیخ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کو بھی علماء سے جوڑے، علماء سے قریب کرے، علماء سے علم حاصل کرائے۔ ایسا نہیں کہ علماء سے نفرت دلا دے، علماء سے بزدل کرا دے، ایسا نہیں۔ اور یہ نہ بولے کیا علماء 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 بولتے رہتے ہیں آپ، کیا علماء علماء، ایسا نہ بولے۔ کیا ہم علماء کے مقلد ہیں کیا؟ ایسا نہ بولے۔ وہ خود بھی علماء سے جڑے رہے اور علماء سے لوگوں کو جوڑے، علماء سے نفرت نہ دلائے، علماء سے بزدل نہ کرائے، علماء سے کاٹے نہیں، بلکہ خود بھی جڑے رہے اور لوگوں کو بھی علماء سے جڑنے کی دعوت دے، قریب رہنے کی دعوت دے۔ تیسری بات شیخ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ علماء سے جڑے رہنا، یہ علماء سے علمی استفادہ حاصل کرتے رہنا کب تک ہونا چاہیے؟ ہمیشہ ہونا چاہیے، موت تک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال علماء سے حاصل علم کر لیا، علماء سے کچھ مسائل پوچھ لیے یا کچھ جان لیے علماء کرام سے، بس اب بے نیاز ہو گئے، اب مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود سے مسائل کو نکال سکتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ایسا نہیں، بلکہ علماء سے رجوع کرنا، علماء سے جڑے رہنا، علماء سے تعلق قائم رہنا ہمیشہ ہونا چاہیے، موت تک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں 1-2 مسئلہ آ گیا، کچھ جان لیے، علماء کو چھوڑ دیا، علماء سے بے نیاز ہو گئے، نہیں اب مجھے علم آ گیا ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موت تک علماء سے جڑے رہے، ہر مسئلے میں، ہر عقیدے میں، ہر عمل میں علماء سے جڑے رہے، علماء سے قریب رہے۔ یہ 3 باتیں شیخ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ جان لیں، یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ علماء سے رجوع کریں، علماء سے جڑے رہیں، علماء سے چمٹے رہیں، اس میں کون سے علماء مراد ہیں؟ تو یہاں مراد علماء حق ہے، علماء حق۔ علماء حق اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کتاب و سنت کا گہرا علم ہو، باریکی علم ہو، اور جو پہلے ایک لمبی زمانے تک علم حاصل کرتے ہیں، تب وہ جا کر میدانی خطابت میں اترتے ہیں، تب وہ جا کر دعوت دیتے ہیں لوگوں کو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ اصل علماء ہیں، اس کو علماء کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو علماء سے جڑے رہو، علماء سے رجوع کرو، علماء سے قریب رہو، علماء سے علمی استفادہ کرو، تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کیا علماء علماء، کیا حناف کے علماء علماء نہیں ہیں؟ کیا شیعہ کے علماء علماء نہیں ہیں؟ کیا دیوبندی کے علماء علماء نہیں ہیں؟ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ غلط فہمی ہے، یہ ایک شبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک شبہ ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ اس شبہ کے ذریعے، اس غلط فہمی کے ذریعے لوگوں کو علماء حق سے دور کرتے ہیں، علماء حق سے نفرت دلاتے ہیں، بزدل کراتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اور یہ سمجھیں اور یہ جانیں آپ، قرآن و حدیث میں، پوری قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی علماء کا مقام، علماء کی عظمت، علماء کی فضیلت، علماء کا احترام، علماء سے رجوع، علماء سے جڑنے کی جو بات کہی ہے، اس سے مراد کون سے علماء ہیں؟ علماء حق ہیں، علماء حق ہیں۔ اب یہ جان لیں یہاں پر ایک بات، علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا؟ علماء
دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء نما۔ کیا مراد؟ علماء حق سے مراد ہے وہ علماء جس کے پاس واقعی حقیقت میں کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا گہرا علم ہوتا ہے، اور وہ علماء حق لوگوں کو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ایسا ہے علماء حق جس کے پاس واقعی گہرا علم ہوتا ہے، باریکی علم ہوتا ہے، اور یہ سب کو دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ قرآن و حدیث کی طرف۔ اس کو بولا جاتا ہے علماء حق۔ اور ایک ہے علماء نما۔ علماء نما کیا مراد؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نما سے مراد وہ لوگ، وہ افراد جو علماء تو نہیں ہیں لیکن علماء کا روپ دھار کر، علماء کی شکل بنا کر، علماء کی صورت بنا کر، علماء کا لباس پہن کر، پگڑی باندھ کر، جبہ پہن کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کفر، شرک اور غلط منہج کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ علماء نما ہیں۔ جان لیں، فرق جان لیں۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء دو طرح کی ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء نما۔ تو ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ علماء حق کے پیچھے، جو کتاب کی، قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، سنت کی بات بتاتے ہیں، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا پورے قرآن و حدیث کے اندر جہاں جہاں بھی علماء کی بات بیان کی گئی ہے، اس سے مراد کون سے علماء ہیں؟ علماء حق ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، علماء کی شان کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے۔ ہم ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ید اللہ مع الجماعہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ید اللہ مع الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی تائید جماعت کے اوپر میں ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت کس پر ہے؟ جماعت کے اوپر میں ہے۔ یہاں جماعت سے مراد اہل علم علماء حضرات ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب النہایہ کے اندر کہ حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ جماعت کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ہے، اس سے مراد کون ہے؟ جماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کیا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اے ان الجماعہ المتفقہ من اہل الاسلام فی کنف اللہ وبقایتہ فوقہ وہم بعید من الاذى والخوف۔ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ جماعت کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اہل اسلام، تمام اہل اسلام جس بات پر متفق ہو جائیں، جس دینی مسئلے پر اجماع کر لیں، متفق ہو جائیں، یہ مراد ہے۔ اور تمام اہل اسلام کا کسی دینی مسئلے پر اتفاق کر لینا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ان کے اوپر شامل حال ہوتی ہے۔ اور یہ اہل اسلام جو ہوتے ہیں وہ تکلیف سے، خوف سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سارے اہل اسلام کا کسی دینی مسئلے پر اتفاق کر لینا، اجماع کر لینا، یہ علماء مراد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی دینی مسئلے پر کون اجماع کرتے ہیں؟ عوام کرتی ہیں، اہل علم کرتے ہیں۔ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو اس پر اجماع کر لینا، اس پر اتفاق کر لینا کون کریں گے؟ عوام، پبلک، اہل علم کریں گے۔ تو اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ اہل اسلام مراد اہل علم، علماء حضرات۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جماعت سے مراد اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ اسی طرح اور آگے چلیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کیا؟ ید اللہ مع الجماعہ، کہ جماعت کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ تو شیخ بیان فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر جماعت اہل العلم ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث۔ کیا کہ حدیث کے اندر جو بات آئی ہے جماعت، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد علماء ہیں،
اس سے مراد اہل علم ہے، اس سے مراد کتاب و سنت کا گہرے علم رکھنے والے علماء حضرات مراد ہیں۔ تو خلاصہ معلوم یہ ہوا حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت جماعت کے اوپر میں ہے، تو مراد یہاں جماعت سے مراد علماء حضرات اہل علم ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد علماء کے اوپر میں ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کی حمایت چاہیے، تو آپ کو علماء کے ماتحت میں رہنا پڑے گا، علماء کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، علماء کے انڈر میں رہنا پڑے گا اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تب۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، علماء سے کٹے رہیں، علماء سے الگ تھلگ رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو علماء سے کٹ جانا، علماء سے کاٹ دینا، یہ اللہ کی مدد سے محرومی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، تو آپ علماء کے انڈر میں رہیں، علماء کے ماتحت کے اندر رہیں۔ تو یہ ہے یہ حدیث کا خلاصہ اور اس کی تفسیر۔ اسی طرح علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ بیان کرتا ہے سورہ نحل کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو اگر تمہیں علم نہیں ہے کسی دینی مسئلے کے بارے میں تو علماء حضرات سے ہیں، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں جاننے کا حل کیا ہے بتایا ہے، پڑھنا نہیں، پوچھنا، آپ کو پوچھنا، علماء حضرات سے علم حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ یہ بیان کر سکتا تھا اگر علم نہ ہو تو کتاب پڑھ لو، علم نہ ہو تو کچھ اور کر لو، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے اگر آپ کے پاس کسی چیز کے علم نہ ہو دینی مسئلے کا تو فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے، علماء سے پوچھ لیا کرو۔ یہ ہے علماء کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے علماء کی شان کے تعلق سے، ذرا غور کیجئے، بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک اٹھائے گا نہیں، علم کو اچانک یکایک لوگوں کے دلوں سے چھینے گا نہیں۔ کس طرح اٹھائے گا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی عالم اس روئے زمین کے اوپر باقی نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے لوگ؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر، اپنا سردار، اپنا رہنما مان لیں گے۔ فسئلوا، تو لوگ اسی سے فتویٰ پوچھیں گے، علماء کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے چلیں گے، اس سے مسئلہ لیں گے، اس سے علم حاصل کریں گے۔ فسئلوا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوالات کیا جائے گا، کن سے؟ جہال سے۔ تو فافتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ فافتوا بغیر علم، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کرتے رہیں گے وہ۔ تو یہ ہے حدیث۔ آئیے ذرا ہم اس حدیث پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے آپ، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے، یعنی جیسے جیسے علماء حق اس دنیا سے جاتے رہیں گے، وفات پاتے رہیں گے، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھاتا رہے گا، دھیرے 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 علم کو اٹھا لے گا، اچانک نہیں۔ جس طرح اہل علم جاتے رہیں گے، یہاں سے رخصت ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی علم کو چھین لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ اور دوسری طرف یہ بات سب کو معلوم ہے، ذرا غور کیجیے گا، دوسری طرف، ایک طرف تو یہ بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسلام، دین، شریعت، علم
قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے، سب کو معلوم ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اور یہ علم جو ہے، دین جو ہے، اسلام جو ہے، شریعت جو ہے کبھی مٹنے والا نہیں ہے، قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے. لیکن اس کی محفوظیت کیسے ہوگی؟ یہ محفوظ ہوگا لیکن کس طرح محفوظ ہوگا؟ کتابی شکل کے اندر محفوظ رہے گا، کتابی شکل کے اندر. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو محفوظ ہے دین بھی، اسلام بھی، اور رہے گا بھی قیامت تک. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں کہی کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے؟ کیا مطلب اس کا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین تو رہے گا، شریعت تو رہے گی، اسلام تو رہے گا، علم تو رہے گا، لیکن اس کی صحیح وضاحت کرنے والے، اس کی صحیح تشریح بیان کرنے والے، اس کی صحیح تفسیر بیان کرنے والے، اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے والے، غلط منہج اور صحیح منہج کو ریفائن کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے، قرآن و حدیث کے متعلق جو شکوک ہے، شبہات ہے، اس کو دور کرنے والے، اس کو ختم کرنے والے علماء ہی نہیں رہیں گے. آپ علماء ہی چلے جائیں گے. جب علماء نہ ہوں گے، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کو بیان کرنے والے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، غلط منہج کیا ہے، صحیح منہج کیا، جب علماء ہی نہیں رہیں گے تو نتیجتاً لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے حدیث کا. تو دیکھیے یہ ہے علماء کا مقام دین کے اندر، اور یہ مقام دینے والے خود اللہ کے نبی ہیں، علماء نہیں ہیں. یہ مقام، یہ رتبہ دینے والے خود اللہ کے نبی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اگر دین کے اندر، دین کو سمجھنے میں، دین کو سمجھانے میں علماء کا کوئی حصہ نہ ہوتا، علماء کی عظمت نہ ہوتی، علماء کی فضیلت نہ ہوتی، اس کی اہمیت نہ ہوتی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے. اس سے پتہ ہی چلا کہ جب تک علماء حق اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے تب تک علم رہے گا، علماء چلے جائیں گے علم بھی چلا جائے گا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ ہے مقام اور یہ عظمت اور یہ فضیلت علماء کرام کے، علماء حق کی. بلکہ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کو، علماء کرام کو، علماء دین کو انبیاء کا وارثین کہہ دیا کہ یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں. اور وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اسی کی اپنے، اس کے مال جائیداد کا مستحق بن جائے، حقدار بن جائے، اس کو وارث کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے وارث. تو جس طرح انبیاء کرام کا مشن دعوتی مشن تھا، اسلام کو پھیلاتے تھے، تو اب انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد ان کی دعوتی مشن کو چلانے والے، ان کو آگے بڑھانے والے، ان کو پھیلانے والے، یہ اس کے حقدار اصل کون ہیں؟ اس کے اصل حقدار یہ علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں. کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے دینار پیسہ چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کرام اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں، علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں، شریعت چھوڑ کر جاتے ہیں. تو اس کے اصل حقدار، اس کو پھیلانے والے، اس کو نشر کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، یہ اصل علماء کرام ہیں. جیسا کہ ابو داؤد شریف کتاب العلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے علماء کے احترام کے تعلق سے کیا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، مراد یہاں علم دین مراد ہے، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایسے لوگوں کے لیے، طالب علم کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. اور فرشتے اس کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اپنا پروں کو بچھا دیتے ہیں ایک طالب علم کی رضامندی کے لیے، خوشی کے لیے. اور آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ ہے زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان میں، زمین و آسمان کے درمیان، بلکہ یہاں تک کہ مچھلی پانی کے اندر میں ایک عالم دین کے لیے، علماء حق کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے. اسی حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ویسے ہی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر،
اسی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ بے شک یقیناً علماء حق، علماء دین یہ انبیاء کے وارثین ہیں، کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے دینار درہم چھوڑ کے جاتے نہیں، بلکہ انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جو شخص اس دین کو، اس شریعت کو لے لیا تو اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا۔ یہ ہے حدیث علماء حق کے تعلق سے، اس کی احترام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ علماء حق کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ آخر لوگ علماء سے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، آخر لوگ علماء سے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ علماء کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ علماء سے سوالات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ علماء سے علم حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ علماء سے دور ہیں، علماء سے کٹے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ شرم و حیا، دوسری وجہ تکبر۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کیا کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر۔ ایک انسان، ایک آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، علماء جہاں بیان کرتے ہیں وہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، یا نہیں سنتا ہے، یا سن کے انسنی کر دیتا ہے، یا جانا نہیں چاہتا جو بھی مسئلہ ہو، یا وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، یا سننا نہیں چاہتا ہے، یا جانا نہیں چاہتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے کیا؟ ایک ہے مستحین، یا تو وہ آدمی شرم و حیا والا ہے، اس سے شرم آتی ہے پوچھنے میں۔ ہم مسئلہ پوچھیں گے اپنے عالم سے، لوگ کیا بولیں گے؟ یار اس کو پتہ نہیں ہے مسئلہ، یہ علماء سے پوچھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا؟ یہ جانتا ہوں کچھ نہیں ہے کیا؟ شرم و حیا کی بنا پر لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ پوچھ رہا ہے عالم سے، اس کا مطلب یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس شرم و حیا کو چھپانے کے لیے علماء سے پوچھتا نہیں۔ کیوں پوچھے علماء سے؟ ہم مجھے شرم آ رہی ہے، ہم علماء سے پوچھیں گے نہیں، ہم بس ہم جو پڑھ لیا بس اتنے ہی کافی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ علماء کی شرم سے اس کے بعد جاتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ لوگ کیا بولیں گے؟ مجھے شرم آ رہی ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے عمر دراز ہو گئے ہیں، علم مجھے نہیں ہے، اور ہم پوچھیں گے علماء سے؟ عالم بیچارے چھوٹے ہیں، عمر کم ہے، اور ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم کیوں پوچھیں؟ تو پہلی وجہ کیا؟ شرم و حیا۔ دوسری وجہ کیا؟ تکبر، گھمنڈ۔ ہم کیوں پوچھیں علماء سے؟ کیا بساط ہم پوچھیں؟ میرے پاس علم میں بہت ہو گیا، اب نہیں پوچھیں گے، ہم میرے پاس جو ہے وہ ہو گیا، ہم نہیں پوچھیں گے۔ تکبر، گھمنڈ کی بنا پر ہم کیوں پوچھیں علماء سے؟ علماء کا بیان کیوں سنیں؟ ان کے پاس کیوں جائیں؟ ان کی کتاب کیوں پڑھیں گے؟ ہم نہیں پڑھیں گے، ہم جو کچھ جان لیا اتنا ہی کافی میرے لیے۔ تکبر کی بنا پر، علم کی گھمنڈی کی بنا پر علماء سے رجوع نہ کرنا، علماء سے نہ پوچھنا، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھنا، علماء کی مجلس میں نہ بیٹھنا، یہ ہے دو وجہ۔ یہ ہم بیان نہیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے، نہیں۔ کون کر رہے ہیں بیان؟ یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، دو وجہ ہے۔ اس دو وجہ کو آپ ختم کر دیں، نکال دیں، شرم حیا کو بھی نکال دیں، تکبر گھمنڈ کو بھی نکال دیں آپ، تو انشاءاللہ تب یہ مسئلہ، آج کے زمانے میں جو مسئلہ ہے کہ گمراہی عام ہو رہی ہے، لوگ اپنے مزاج سے، اپنی عقل سے، لوگ اپنے حدیث کو، قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ دو چیز کے بیچ سے ہٹا دیں ہم، شرم و حیا اور ایک تکبر گھمنڈ، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چاہے وہ عالم چھوٹے کیوں نہ ہو، جتنا کمتر کیوں نہ ہو آپ سے، لیکن علم ہے، اس کے اندر علم ہے، علماء حق ہیں، تو اس سے جڑے رہیں آپ۔ اس کا کرتا نہ دیکھیں، اس کا پیجامہ نہ دیکھیں، اس کا پیسہ نہ دیکھیں، اس کی صورت نہ دیکھیں آپ۔ اگر وہ علماء حق ہیں، واقعی میں علماء حق ہیں، تو اس سے جڑے رہیں آپ اس کا کھانا پینا، اس کی چپل نہ دیکھیں آپ۔ تو یہ ہے علماء کا مقام، علماء کا ادب، علماء کا احترام۔ انشاءاللہ آگے تیسرا منہج کیا ہے سلف کا، اس کو آئندہ ہم بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔